کو جس جگہ سے شٹ اپ کال موصول ہوئی ہے وہ شٹ اپ کال میں یہاں پر چلا بھی سکتا ہوں کہ دوبارہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی اباؤٹ رجب اور ایمان کہ جناب ایمان کو سوشل میڈیا پر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. کہ مجھے تو ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایمان کے ابو لگتے ہیں, خالہ لگتے ہیں, پھپھو لگتے ہیں, کیا چیز ہیں آپ ان کو بار بار کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ جو ہے وہ صرف اگر آپ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جو وائس کی بات آپ نے کی کہ وائس آپ نے کیوں وہ لیک کی. جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وائس جو ہے وہ ان کے گروپوں میں ہی تھی, اور آپ جس طریقے سے یہ جرنلزم کر رہے ہیں اس کو یلو جرنلزم کہتے ہیں. کبھی آپ میس کمیونیکیشن کی بک اٹھا کر نا جرنلزم کو تھوڑا سا ڈسکس کیجئے. کبھی آپ جو ہے وہ ماں جی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, کبھی آپ غزل کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, کبھی آپ رجب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. صرف ایک فیملی کی سمپتھی لے کر آپ جو ہے وہ سب کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. یہ جو ہے وہ اس طریقے سے جرنلزم نہیں ہوتی. السلام علیکم ناظرین, میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان. عمران خان کی ایک تھیوری ہے جس میں وہ کہتے ہیں مائنڈ اوور میٹر. جناب میں مائنڈ نہیں کرتا کیونکہ تم لوگ میٹر نہیں کرتے. ایک یوٹیوبر بھائی جس نے میری ایک ویڈیو کا ایک رد عمل دیا, اس نے بڑی کالے شالے بھی کی, بڑے میسیجز وغیرہ بھی ہمیں کیے کہ مہربانی کر کے میرے اوپر یہ بات نہ کریں. تو خیر اس کا ہم نے کوئی رد عمل تو نہیں دیا, لیکن ویڈیو کے رد عمل میں آپ کو یہی ساری چیزیں بتاؤں گا کہ ان سب چیزوں کے اندر یہ کیا کیا معاملات ہیں اور کیوں یہ بندہ جو ہے وہ بیٹھ کر ایک فیملی کو ڈسکس کر رہا ہے. اور جب اس کو تھوڑا سا ایکسپوز کرنے کی میں نے کوشش کی تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ بڑی مرچیں بھی لگی, اور انہوں نے ایک ورڈ استعمال کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ گندے کپڑے اچھال کر میرے اوپر پھینکے گئے. کس لوگوں نے گندے کپڑے اچھال کر آپ کے اوپر پھینکنے کی کوشش کی؟ وہ عثمان زیب اور شاید میرا نام لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی کالیں کی اور بڑا جو ہے وہ خود کو بچانے کی کوشش کی, لیکن ہم نے اس کے بعد کوئی اس کا جواب وغیرہ نہیں دیا. اور اب جواب اب سننے کا ٹائم اب آ چکا ہے کیونکہ میں تھوڑا سا آؤٹ آف سٹی تھا, تو ابھی میں پہنچا تو لوگوں نے مجھے بڑا ٹیگ شیگ بھی کیا اور وہ ویڈیوز بھی مجھے بھیجی. لیکن جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میں جرنلزم کر رہا ہوں تو پہلی بات آپ سن لیجئے کہ آپ کے منہ سے جرنلزم کا ورڈ جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک فیملی کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کو میں کہتا ہوں یلو جرنلزم. اور آپ یلو جرنلزم کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی اتھینٹک کوئی ایسا ذرائع ہے ہی نہیں. صرف اور صرف محلے میں 4 پھپھیاں جو ہوتی ہیں وہ وہی ڈسکشن آپ کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو ویوز بڑھ رہے ہیں. آپ کو جس جگہ سے شٹ اپ کال موصول ہوئی ہے وہ شٹ اپ کال میں یہاں پر چلا بھی سکتا ہوں, اور یہ چیز میں نہیں چاہوں گا کیونکہ آپ پھر بعد میں مائنڈ کر جاتے ہیں اور ساری باتیں آپ اپنے اوپر لے جاتے ہیں. میں آپ کو وہ چیز دکھا بھی سکتا ہوں جس کے اوپر آپ کے اوپر یہ بات کی گئی ہے کہ دوبارہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی اباؤٹ رجب اور ایمان. اب جب میں نے یہ کہا کہ اس بندے نے ووٹنگ کروائی اور اس ووٹنگ کے اندر اس نے کہا کہ جناب ایمان کو سوشل میڈیا پر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, کہ مجھے تو ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایمان کے ابو لگتے ہیں, خالہ لگتے ہیں, پھپھو لگتے ہیں, کیا چیز ہیں آپ ان کو بار بار کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, ان کو سوشل میڈیا پہ لانے کی کوشش آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 15 سے 20 دن کسی بندے نے کوئی بات نہیں کی تھی اور یہ معاملہ دبتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ یار کہیں پر خاموشی جب آ جاتی ہے تو معاملہ جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, اور وہ شاید اس خاموشی کی اتنی بڑی پاور ہے, صبر ہے, تو یہ سارا معاملہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا. لیکن آپ نے بیچ میں ایک ایسی مرچ لگائی کہ ایمان کو سوشل میڈیا پر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, اس کے بعد معاملہ تھوڑا سا اور خراب ہو گیا. پہلی بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے گھر کا پرسنل معاملہ ہے اور یہ پرسنل معاملہ ان کا آپس میں حل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. لیکن اب جو آپ نے بیچ میں ایک چھلانگ لگائی ہے, یہ چھلانگ بہت مشکل ہے اور اس سے جو ہے وہ ان کے گھر کو اور ایفیکٹ ہو رہا ہے. اب آپ نے یہ بات تو کر ڈالی ہے, لیکن آپ کو اس بات کرنے کا اندازہ نہیں معلوم کہ یہ بات کتنی خطرناک ہو سکتی ہے, کیونکہ معاملہ دبتا ہوا جا رہا تھا, معاملہ چپ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا, لیکن آپ نے بیچ میں یہ حرکت کر ڈالی اور جو ہے وہ آپ نے ووٹنگ کرانا شروع کر دی. ووٹنگ کرانا آپ کا حق ہی نہیں بنتا تھا. کیا آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ووٹنگ کروائیں؟ اگر انہوں نے کہا تھا تو اس کا ووٹنگ کا جو ہے وہ ایمان کو سوشل میڈیا پر آنا چاہیے, اس کا ایک پازیٹیو ریئیکشن آیا تو پھر آپ نے ان کو بھی اشارہ کیا کہ جناب آپ بھی شروع ہو جائیں. تو یہ چیز آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اور آپ نے کہا نا کہ گندے کپڑے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کیے,
آپ کے اوپر اچھالنے کی کوشش کی, آپ نے شاید یہی بات کی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ گندے کپڑے جو ہیں وہ گندے کپڑے آپ نے ابھی تک جو ہے وہ پہلے والے پہنے ہوئے ہیں اور پہنے ہی رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ صرف اور صرف اس گھر کو توڑوانے کے لیے آگے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ اس فیملی کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ شاید ان کے راستے کچھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں. اگر آپ نے اسی طرح ایک تمید باندھ کے رکھی ہوئی تو یقین کیجئے گا کہ یہ گھر نہیں بچے گا, اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ گھر پھر آپ کی ان ڈسکشنز کی وجہ سے نہیں بچے گا. جب ایک بندہ اپنے گھر کے معاملے میں سنسیئر ہے یا نہیں ہے, تو جب کوئی تیسرا بندہ بیچ میں آن کے ٹپکتا ہے تو وہ ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, اور یہی مسائل ان کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یہ چیز گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر یہ چیز بتائیے گا کہ اس بندے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا ان کے گھر کے معاملات. آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر کے معاملات میں گھس کر جو ہے وہ آپ ایک وثوق ذرائع اور وثوق ذرائع کے اوپر آپ نے ٹون لگائی ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ صرف اور صرف ویوز کے چکر میں آپ ان کی فیملی کو ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن جو شٹ اپ کال ہے, اگر میں چاہوں تو وہ چلا بھی سکتا ہوں جو آپ کے اوپر یہ بات کی گئی ہے. میں صرف اور صرف اس لمٹ کے اندر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ اتنا بھی جو ہے وہ نہ کیا جائے. لیکن آپ اگر مجبور کر رہے ہیں تو شاید میں وہ چیز چلاؤں کہ جس طریقے سے آپ کو وہ شٹ اپ کال ملی تھی, اور میرے پاس جو وائس نوٹ ہے وہ شاید میں آپ کو وہ شٹ اپ کال والا وائس نوٹ چلا دوں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گندے کپڑے, ٹھیک ہے, جو جرنلزم کی بات کر رہے ہیں وہ جرنلزم, میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ وہ جرنلزم کیا ہوتا ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں اس اپنے چینل سے پہلے میں کون سے ادارے کے اندر کام کرتا رہا اور کتنی دیر میں نے یہ کام کیا. میرا جو ایک جرنلزم کا ایک سفر ہے وہ جو لوگ مجھے پرانے جانتے ہیں ان کو اس چیز کا پتا ہے کہ میں نے کب سے یہ جرنلزم سٹارٹ کی ہوئی تھی. عثمان زیب کے ساتھ بیٹھ کر میں بات چیت اس وجہ سے کرتا تھا کیونکہ وہ ایک دوست ہے, میرا بچپن کا دوست ہے. میں اس کے ساتھ بیٹھ کے چینل کے اوپر بات کرتا رہتا تھا, لیکن ابھی بھی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا. اور میں جو ہے وہ صرف اور صرف کیونکہ میری ویڈیو کے اوپر آپ نے ریئیکشن دیا تو میرا حق بنتا تھا کہ میں صرف اکیلا بیٹھ کر یہاں پر آپ کو اس چیز کا جواب دوں. اور یاد رکھیے گا کہ صرف اور صرف ڈالر کمانا یا اس طرح یوٹیوب کے اوپر پیسہ کمانا یہ میٹر نہیں کرتا. کسی کا گھر آپ توڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ چیز آپ دیکھیں. آپ اس فیملی کو ڈسکس کرنا بند کر دیں تو شاید یہ فیملی بچ جائے, شاید یہ چیزیں جو ہے وہ تھم جائیں. لیکن آپ نے اس چیز کے اوپر تھمنے کے نام پہ جو ہے وہ دوبارہ ہر ایک چیز شیئر کی ہوئی ہے. آپ کے پاس میں آپ کو صرف ایک چیلنج دیتا ہوں, آپ صرف اس فیملی سے ہٹ کر ایک بھی اپنی اتھینٹک ریسرچ کر کے ایک بھی ولاگ بنا دیں, اور اس ولاگ کے اوپر 2000 بھی ویوز آ جانا تو آپ جو کہیں گے میں کروں گا, جو جرمانہ کہیں گے میں وہ پے کروں گا. صرف اور صرف آپ کی یہی ویورشپ ہے. جرنلزم جو ہے وہ ملک کے اندر اور بھی 1000 ٹاپک پڑے ہوئے ہیں, آپ ان کے اوپر بھی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو صرف اور صرف یہی فیملی ڈسکس کرنے کا ہی موقع ملا ہے, اور یہی فیملی آپ بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر آپ ایک پھوپھی کا رول ادا کر رہے ہیں. اور یقیناً میں ایمان سے ایک بات کرتا جاؤں گا کہ خدا را ان لوگوں کے اگر آپ ان سے رابطے میں ہیں تو پہلے نمبر پہ ان سے رابطہ چھوڑ دیجئے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے لوگ سائڈ پہ ہو جائیں گے اور آپ اکیلی بچ جائیں گی, اور آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں ہوگا. جو ابھی آپ کے پاس کچھ تو راستہ ہے, لیکن یہ بعد میں یہ راستہ بھی نہیں بچے گا آپ کے سامنے. یہ سارے کھڑے ہو کر سائڈ پہ تماشا دیکھیں گے اور آپ ذلیل ہو جائیں گی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی بندے کی بات پہ نہیں آنا, جو مرضی کہتا رہے آپ چپ کر کے خاموشی سے آپ اس خاموشی کے اوپر جو ہے وہ ڈٹی رہے. آپ کو سوشل میڈیا پر آنا یا نہ آنا یہ آپ کا اپنا ایک مسئلہ ہے, لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کبھی بھی سوشل میڈیا پہ مت آئیے گا. سوشل میڈیا پر جب آپ آئیں گی تو آپ کے لیے حالات اور مشکل ہو جائیں گے. وقتی طور پر آپ کو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر سپورٹ کریں گے, لیکن آپ رشتہ گما بیٹھیں گی. اور جتنی آپ خاموشی رکھیں گی, اللہ کا نام لے کر ایک صبر کے اوپر بیٹھیں گی, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں شاید کوئی اچھا پازیٹیو ایک ریئیکشن آ جائے. لیکن ان جیسے یوٹیوبرز کے اوپر آپ اگر اعتماد کر کے بیٹھیں گی تو کبھی بھی آپ اپنا گھر نہیں بچا سکتی. اور آپ کو ایک سٹریک لگانے پر آپ کو کیا ریئیکشن آیا ہوگا اگلی فیملی سے, وہ آپ بہتر جانتی ہیں.
ان لوگوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، نہ عثمان کو کوئی مسئلہ ہے، نہ وہ ان بھائیوں کو کوئی مسئلہ ہے جو ہمارے اوپر بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں یا آپ کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں. ہمیں کوئی کسی چیز کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا. آپ لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گا. لوگ جو مرضی کرتے رہے، ابھی تک جو معاملہ خراب ہوا ہے تو انہی کی وجہ سے خراب ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ گھر کی باتیں باہر لیک ہوئی ہیں اور آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف اور صرف بیٹھ کر بس وہ کہتے ہیں کہ وہ پکے ذرائع کے اوپر جو خبریں دینا شروع کی، وہ پکے ذرائع بالآخر جو ہے وہ آپ کے لیے ایک مصیبت پیش آئے. یاد رکھیے گا کہ گھر میں جب دو میاں بیوی کی آپس میں کوئی بات ہو تو تھرڈ بندہ جب بیچ میں آ جائے تو بہت بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ مسئلے آپ کے اس بندے کی وجہ سے ہوئے ہیں. ہمیں جو ہے وہ صرف اگر آپ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جو وائس کی بات آپ نے کی کہ وائس آپ نے کیوں وہ لیک کی، جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وائس جو ہے وہ ان کے گروپوں میں ہی تھی. جن لوگوں نے وہ ہمیں شیئر کی تھی وہ ان کے گروپوں سے ہی وہ ہمیں وائس آئی تھی، اور اس طرح کی ہزاروں وائس پڑی ہوئی ہیں. تو آپ صرف اور صرف یہ کہیں کہ ہم نے یہ وائس کے اوپر یہ بات کی ہے، تو یہ جن لوگوں نے ہمیں بھیجی گروپس کے اندر، جو ان کے فین کے گروپوں کے اندر یہ چیزیں چل رہی تھی، جو کیمان کی اور ان کی تصویریں آپس میں وہاں پر ڈیوائیڈ ہو رہی تھی، چل رہی تھی آپس میں، کیا وہ چیزیں ہم نے بھیجی تھی؟ گھر کی باتیں یہ کیسے لیک ہو سکتی ہیں؟ یا جس طریقے سے آپ کو انفارمیشن مل رہی تھی، کون ہے جو ان کے گھر سے یہ سارے معاملات آپ تک پہنچا رہا ہے؟ انتہائی غلط ہے. اور آپ جس طریقے سے یہ جرنلزم کر رہے ہیں، اس کو یلو جرنلزم کہتے ہیں. کبھی آپ میس کمیونیکیشن کی بک اٹھا کر نا جرنلزم کو تھوڑا سا ڈسکس کیجئے، لوگوں کو بھی بتائیے، خود بھی پڑھیے کہ یلو جرنلزم کیا ہوتا ہے، ریڈ جرنلزم کیا ہوتا ہے، اور اوریجنل جرنلزم کیا ہوتا ہے. آپ کو اس چیز کا پتہ چلے گا. کسی بھی بندے کو آپ گمراہ کریں اور آپ صرف اور صرف بیٹھ کر آپ جو ہے وہ اس آڈینس کو لے کر بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ جی میرے پاس پکے ذرائع ہیں، یاد رکھیے گا کہ یہ آڈینس ایک دن آپ کے پیچھے پڑ جائے گی. اور اپنی سیٹسفیکشن کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ کے چینل پہ جا کر آپ اپنے لیے ووٹنگ کروا رہے ہیں اور اپنے ہی منہ سے میاں مٹھو بن رہے ہیں. یہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ آپ جب تک تنقید نہیں برداشت کریں گے آپ صحافی ہیں ہی نہیں. آپ کے اندر وہ جرنلزم کے جو جراثیم ہے وہ نہیں ہے آپ کے اندر. آپ تنقید برداشت کیجئے، ٹھیک ہے. اور آپ نے بات کی گندے کپڑوں کی، وہ گندے کپڑوں کی بھی میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں. ایک بڑی زبردست پنجابی کی کہاوت ہے کہ وہ کہتے ہیں اندر ہوئے سچ تے باہر کھلو کے نچ. اگر آپ اندر سے سچے ہیں تو پھر آپ کو کسی چیز کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے اوپر کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی. اور یہی چیز آپ کے لیے جو ہے وہ میں نے جب ایکسپوز کرنے کی کوشش کی، یا میں اور بھی ایکسپوز کروں گا اس معاملے کو لے کر، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے وہ کس طریقے سے آپ نے کس جگہ پر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں اور میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں دوں گا. اور میں اپنی آڈینس کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ ایک بندے کی فیملی کے اوپر ڈسکشن کر کے آپ اس کو صرف یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ہی جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کی اس خیر سگالی نے ان کا بیڑا کر کے رکھ دیا ہے. آپ اگر یہاں پر چپ کر کے بیٹھ جاتے، خدا کی قسم یہ سارا گھر ویسے کا ویسے چلتا رہتا. کبھی آپ جو ہے وہ ماں جی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، کبھی آپ غزل کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، کبھی آپ رجب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، صرف ایک فیملی کی سمپتھی لے کر آپ جو ہے وہ سب کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. یہ جو ہے وہ اس طریقے سے جرنلزم نہیں ہوتی. اور جب آپ کے اوپر بات آئی تو پھر آپ جو ہے نا وہ چیخنا چلانا شروع کر دیے اور آپ نے اپنے حق میں ووٹ دینا شروع کر دیے. یہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ میاں مٹھو بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہی میاں مٹھو بن ہی رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گھر اگر اللہ نہ کرے ٹوٹا تو یہ آپ کی بدولت ہی ٹوٹے گا. آپ نے صرف اور صرف وہ یوٹیوب پہ ڈالرز بنانے کی تو کوشش کی ہے، لیکن یہ ڈالر آپ کے لیے بہت زیادہ باعث مصیبت بنیں گے اور ان کے گھر کے لیے بھی باعث مصیبت بنیں گے. یہ چیز آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو کسی چیز کا نہ پتا ہو نا تو وہاں پر خاموش ہو کر بیٹھ جائیں.
اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ خبریں دینا آپ شروع کر دیتے ہیں. آپ کسی بھی فیملی کو ڈسکس نہیں کر سکتے. اور مجھے بڑی اس چیز کو لے کر بڑی وہ بات ہوئی کہ جناب آپ جو ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کے اوپر یہ باتیں کریں کہ جناب یہ دیکھیں جی انہوں نے وائس میسیجز جو ہے نا وہ لیک کیے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہی سب سے بڑا جو ہے نا وہ رشتہ توڑوانے والا. بھائی ہم کیوں کسی کا رشتہ توڑوائیں؟ یہ وائس میسیجز ہیں جو ان کے فینز کے گروپوں میں چل رہے تھے. آپ کو اس چیز کا پتہ ہو. اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ کے ذرائع مرائع کک بھی نہیں ہے، فارغ ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی اور بھی فردر چیزیں ہیں، میں وہ بھی سامنے لے کر آؤں گا، اور تھوڑا سا انتظار کیجئے. وقت کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو بھی ساری چیزیں ہیں وہ میں پروف کروں گا. بس تھوڑا سا نا آپ کو چاہیے کہ جرنلزم کے اوپر کام کریں. کوئی اور ٹاپک ہیں ان کے اوپر بھی ڈسکشن کر لیں، اللہ خیر کرے گا، اچھے ویوز بن جائیں گے. تھوڑا سا محنت لگتی ہے، 3-4 مہینے لگیں گے. آپ اپنی جو ہے وہ آپ اس یوٹیوب کے اوپر جو آپ نے آڈینس بنائی ہوئی ہے، یہاں پر آپ ملک پاکستان کے ہزاروں ٹاپکس پڑے ہوئے ہیں. ایک ٹاپک کے اوپر آپ ڈسکشن کریں اور آپ 2000 ویوز بھی لے جائے نا تو مجھے بتائیے گا، میں بھی ادھر ہی ہوں. تو کوشش کریں کہ اپنی جرنلزم کو تھوڑا سا چینج کریں، اور ایک فیملی کے اوپر بیٹھ کے جرنلزم نہیں ہوتی. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.